علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، ہمارا موضوع نماز کے سلسلے میں ابھی تک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے فرائض، نماز کے شرائط اور کل کچھ نماز کا طریقہ سماعت کر لیا تھا کہ ہمیں کس انداز میں نماز کی ابتدا کرنا چاہیے اور کیسے اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو بہتر یہ ہے کہ زبان سے نیت کر لیں، اور اگر کوئی زبان سے نیت نہیں کر سکتا ہے تو وہ پکے ارادے کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی نیت کو باندھ سکتا ہے۔ کل بتایا گیا تھا نیت کے باندھنے کے بعد میں کہ ہمیں سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا۔ اچھا، اتنا اور یاد رکھیں کہ جب ہم نیت باندھیں تو ہمارے نیت باندھنے کی جو حالت اور کیفیت ہے وہ کس انداز میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مکمل جیسے دنگل میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں ویسے ہی نماز میں ایک دوسرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، لیکن سنت طریقہ اور جو صحیح مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنی یہ تین جو انگلیاں ہیں وہ کہاں رکھنا ہے؟ اپنی کلائی کے اوپر رکھنا ہے، اور اپنی چھنگلی اور اپنے انگوٹھے سے اپنی کلائی کو کیا ہے؟ پکڑنا ہے، اس انداز میں، ٹھیک ہے نا؟ اس انداز میں۔ لیکن بہت سارے لوگ کوئی ایسے کرتا ہے اور کوئی یہاں پہ ہاتھ نہ رکھے بلکہ یہیں پہ ہاتھ رکھتا ہے، سمجھ گئے؟ کچھ لوگوں کو میں نے یہاں پہ نہیں اور آگے دیکھا وہ یہاں پر نیت باندھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں نے خود دیکھا بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ پکڑنا کہاں پہ ہے؟ اپنی کلائی کو پکڑنا ہے، تینوں انگلیاں اوپر رکھنا ہے بیچ کی، اور چھنگلی اور انگوٹھے سے اپنی کلائی کو پکڑنا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے نیت کے بعد۔ جب اتنا کر لیا تو اس کے بعد فوراً ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا سے فارغ ہونے کے بعد میں تعوذ اور تسمیہ، جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن سنت میں نے بتایا تھا کب ہے کہ اگر آپ کیا کریں؟ شروع سے ابتدا کریں کسی سورت کی تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اگر درمیان سے پڑھتے ہیں تو یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف، اور اس کے بعد میں پھر کیا پڑھنا ہے؟ سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اور وہی کیا ہے؟ ہم نے کیا بتایا کب کہ اگر آپ شروع سورت سے پڑھتے ہیں تو سنت ہے، اور اگر درمیان سے پڑھتے ہیں تو مستحب ہے۔ اب آپ کو جو بھی سورت یاد ہے، قرآن شریف نے تو ہمیں صاف طور پر اعلان کر دیا کہ جہاں پر تمہیں آسان لگے، ٹھیک ہے، وہاں سے تم قرآن شریف پڑھ سکتے ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم پہلے پارے سے پڑھو یا دوسرے پارے سے پڑھو۔ قرآن نے تو صاف اور آسان کر دیا ہے کہ قرآن میں سے تمہیں جو آسان لگے وہ پڑھو، سمجھ گئے نا؟ کہیں پہ سے تمہیں سورت یاد ہو وہ آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورت کو بھی ملا لیا تو اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے تکبیر کہتے ہوئے ہمیں رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد میں ہمیں سیدھا سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا، اور وہ طریقہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کب آپ کو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے صرف، اور کب صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور کب دونوں کو کہنا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، آپ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہیں گے، اور نہ پیچھے پڑھ رہے ہیں اور نہ پڑھا رہے ہیں بلکہ خود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر دونوں کو کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کو کہنا، ٹھیک؟ جب اتنا کہہ دیا، لیکن اتنا یاد رہے کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر صرف تکبیر کہتے ہوئے سیدھے نہ کھڑے ہوئے اور پہلے ہی سجدے میں جانے کی تکبیر کہہ لی تو آپ کا واجب چھوٹ گیا، اور جو واجب چھوٹتا ہے تو ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے، سمجھ گئے نا؟ جس میں واجب چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلے کہ ہمارا واجب چھوٹ گیا تو ایسی نماز کا اعادہ، جس کو کہتے ہیں دوبارہ پڑھنا، کیا ہے؟
वाजिब है। अगर आपने दोबारा नमाज नहीं पढ़ी तो आपका नफ्स नमाज तो हो गया, लेकिन जो चाशनी और मज़ा है वो नमाज में आपको हासिल नहीं हुआ। अगर हुक्म ऐसा ना होता कि दोबारा नमाज पढ़ना वाजिब है तो वाजिब की अहमियत आपको पता ना चलती कि वाजिब कितना अहम है। ठीक है, सीधा खड़ा होना तकबीर के, उसके बाद में आपको सजदे के लिए तकबीर कहना है। ठीक है, अब सजदे में बहुत सारे लोगों की गलती ये होती है कि किसी उंगली का तो बात की बात है, किसी का पूरा पूरा पैर उठा हुआ होता है, समझ गए ना। और आपने ये बारहा देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब सजदे में जाते हैं तो वो ये समझते ही नहीं कि हमें पैर लगाना भी है या नहीं लगाना है। तो सही मसला क्या है, पंजाबी तो छोड़ो, बिल्कुल ही जमीन से उठे हुए होते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं शुरू से ही अर्श आजम पर जाने की कोशिश करते हैं क्या। लेकिन सही मसला क्या है कि एक उंगली का पेट सजदे की हालत में लगना क्या है, फर्ज है, समझ गए। अगर एक उंगली भी ना लगी तो आपकी नमाज सिरे से होगी ही नहीं, समझ गए। अब जो लोग ये सोचते होंगे कि पता नहीं हमारी नमाज होती होगी या नहीं होती, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में मज़ा नहीं आता, तो उन्हें ये कोशिश करना चाहिए कि हम नमाज जो अंदाज है उस अंदाज से पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, समझ गए। एक उंगली का पेट सजदे की हालत में लगना क्या है, फ़र्ज है। अगर इतना भी नहीं लगा तो उसकी नफ्स नमाज भी नहीं होगी। और 3 उंगलियों का पेट ये क्या लगना, वाजिब, समझ गए। अब वाजिब का भी मसला आपने याद रख लिया कि अगर ये भी अगर किसी ने छोड़ दिया तो ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना क्या है, वाजिब। अगर किसी का वाजिब छूट गया, ऐसी नमाज का दोहराना क्या है, जरूरी है। और सबकी सब उंगलियों का लगना ये क्या है, सुन्नत है। तो बेहतर तरीका तो यही है कि हम सुन्नत के तरीके पर अपनी नमाज को मुकम्मल करें। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कम से कम अगर 5 नहीं लगा सकते हैं तो 3 तो कम से कम लगाएं नमाज में, समझ गए ना। और अगर यहाँ पर नहीं है तो अब आपने मसला ये जान लिया, जिन जिन लोगों को आप देखें कि उनके पैर जमीन से उठे हुए हैं तो फौरन उन्हें नमाज के बाद में आप टोकने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये कोई तकरीर नहीं है, तकरीर करना सिर्फ उलमा का काम है, लेकिन तबलीग करना ये हर इंसान का काम हो सकता है। और तबलीग क्या है कि हमने किसी से कोई बात सुनी तो बेआईन ही वही बात को दूसरे तक पहुंचा देना, ये क्या है, तबलीग है। और अपनी तरफ से कुछ कमो बेश करना, ज्यादा करना, कम करना, ये क्या होता है, तकरीर है। जो मना किया गया है वो तकरीर के लिए मना किया गया, तबलीग के लिए मना नहीं किया। लेकिन कोशिश आप ये करें कि इसमें कुछ कम और ज्यादा ना करें, समझ गए। इसलिए कि आप आलिम या पढ़े लिखे लोग नहीं, जैसा सुना सिर्फ उतना बता सकते हैं। अगर किसी को देखें तो आप क्या कहें कि एक उंगली का पेट लगना ये फर्ज है और 3 उंगलियों का वाजिब है और 5 का सुन्नत है। कम से कम अगर 5 ना आप लगा सकते हैं, किसी कोई परेशानी है, तो कम से कम 3 उंगलियां तो जरूर आप लगा लें, ताकि आपका सजदा और आपकी नमाज मुकम्मल हो सके। वरना ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना क्या होगा, आपके लिए सुन्नत नहीं बल्कि वाजिब है। वाजिब जो दर्जा होता है वो फर्ज से थोड़ा सा ही कम होता है। और बहुत सारे उलमा ने तो सिर्फ ये बयान किया कि वाजिब और फर्ज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अक्सर जो मशहूर है वो यही है कि सबसे पहले नंबर पर क्या है, फर्ज है, उसके बाद में फिर वाजिब, उसके बाद में फिर सुन्नत और उसके बाद फिर मुस्तहब, ठीक है ना। अब इतना तो आपको मालूम हो गया, एक उंगली का लगना फर्ज और 3 उंगलियों का लगना ये वाजिब है। जब आपका सजदा मुकम्मल हो गया तो आप इसमें भी याद रखें कि जब एक सजदा आपने कर लिया है तो आपको सजदे से उठने के बाद में पहले जलसा कर लेना, जिसको क्या कहते हैं, सीधा बैठना। जैसे आप गलती रुकू में करते हैं वैसे ही कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सजदे में भी करते हैं। कि अभी एक सजदा उनका मुकम्मल नहीं हो पाया, फौरन अल्लाह अकबर, गर्दन, ये अपना जिस्म नहीं हिलाते, सिर्फ गर्दन हिलाई और दूसरे सजदे के लिए वो तैयारी बना लेते हैं। जिस तरीके से रुकू से सीधा उठना जरूरी है, इसी तरीके से एक सजदा करने के बाद सीधा बैठना ये भी जरूरी है। और ये क्या है, सुन्नत और नफल और मुस्तहब काम नहीं बल्कि क्या है, वाजिब है। इसको क्या कहते हैं, जलसा, समझ गए। हम लोग जलसे में ही बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं या लचे हुए हैं। जलसा को जलसा क्यों कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि वहां सारे लोग क्या होते हैं, बैठे हुए होते हैं। और अगर हम सजदे से एक सजदे से दूसरे सजदे की तरफ ना बैठे, सिर्फ झुके और चले गए, तो फिर वहां पे जलसा कहाँ पाया गया, हम तो बैठ ही नहीं पाए। सिर्फ अभी एक से उठे और दूसरे की तैयारी हमने बना दी। तो ये छोटे मसले और जिंदगी में याद रहने वाले मसले हैं, ताकि इंसान इनको याद रखे और अपनी नमाजों को दुरुस्त करे। अगर एक सजदे से आप उठे तो सबसे पहले क्या करें, आप पहले सीधे बैठ जाएं, ठीक है, तब जाके दूसरे सजदे के लिए आप तकबीर कहें। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, अपने आप को कितना बड़ा आलिम और मुफ्ती और क्यों ना कुछ कहे, लेकिन वो अपनी नमाज को दुरुस्त नहीं करता। इसलिए
کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ کسی مولوی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ کسی پیر و فقیر کے بنائے ہوئے ہیں، سمجھ گئے؟ یہ کیا شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس کو فالو کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، چاہے کتنا بڑا عالم ہو، چاہے کتنا بڑا مفتی ہو، سب کو فالو کرنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی نظر انداز کرے تو وہ اس کی اپنی خامی ہوگی، لیکن شریعت پہ آنچ آنے والی نہیں، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہی رہے گا، سمجھ گئے نا؟ کیا کرنا ہے؟ رکوع سے سیدھا اٹھنا بھی ہے، تب جا کے سجدے کی طرف آنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سجدہ مکمل ہونے کے بعد میں سیدھا بیٹھنا ہے، تب جا کے دوسرے سجدے کی طرف آنا ہے، سمجھ گئے؟ جب سجدہ آپ کے مکمل ہو گئے اس کے بعد میں آخر میں کیا بچتا ہے؟ قاعدہ اخیرہ، سمجھ گئے نا؟ قاعدہ اخیرہ کو، قاعدہ اخیرہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز کے سب سے آخر میں بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے بعد میں اب دوبارہ نماز میں آخر میں بیٹھنا نہیں ہے، اسی لیے اخیرہ، آخر میں آنے والی چیز کو اخیرہ ہی کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اب اس کے بعد میں کوئی دوسرا قاعدہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والے میں جو بیٹھنا، جیسے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 2 پر بھی بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر 4 والی پہ بھی بیٹھتے ہیں، تو جو 2 پر بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا، اور آخر والے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ وہ واجب ہے اور یہ آخر والا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب یہ کہو گے کہ اس میں تو 2 ہوتے ہیں، اور جس 2 رکعت ہی والی جو نماز ہے اس میں کیا کہیں گے؟ تو وہ 2 رکعت پہ ہی بیٹھنا ہے، وہی کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ، وہ بھی فرض ہے۔ یہ 4 رکعت والی میں ہوتا ہے کہ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ، لیکن جو 2 ہی رکعت والی نماز ہے اس میں وہی قاعدہ اخیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں آسانی سے کہ جس نماز میں آخر میں بیٹھنا ہے، چاہے وہ 2 ہو یا 3 ہو یا اس سے زیادہ، کبھی کبھی انسان 1 رکعت میں باندھ لیتا ہے، کبھی کبھی 10 اور 12 کی نفل نیت کر لیتے ہیں، تو اس میں ہر 2 پر بیٹھنا کیا ہوگا؟ قاعدہ اولا ہوگا۔ اگر 12 کی نیت کی ہے تو 12ویں رکعت جب آپ مکمل کر رہے ہوں گے تب جا کے قاعدہ اخیرہ ہوگا، سمجھ گئے نا؟ آخر میں جو ہوگا وہی قاعدہ اخیرہ ہوگا اور وہی فرض ہوگا، سمجھ گئے نا؟ اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ تشہد، سمجھ گئے؟ تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات للہ۔ یہ پوری جس کو یاد ہے وہ پڑھے، سمجھ گئے نا؟ اور یہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کو نہیں یاد ہے اور وہ یہ چاہے کہ ہم اپنی نماز مکمل کر لیں تو نہیں کر سکتا۔ اب یہ کسی کو یاد ہی نہیں تو پھر کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، نماز ہوتی کب تک ہوتی ہے؟ جب تک وہ انسان یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر یہ سوچے کہ ہم پیدا ہوئے، عذر ہم نے یہ کر لیا کہ ہمیں یاد نہیں، اور جب تک ہم قبرستان نہیں جا رہے جب تک ہم یہی کہتے رہے ہمیں یاد ہی نہیں، ہمیں یاد ہی نہیں۔ دنیا کے ساری چیزیں ہم یاد کر سکتے ہیں، کاروبار میں کیسے ہیرا پھیری کرنا ہمیں سب یاد ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ زندگی کیسے گزارنا ہمیں سب یاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا؟ صرف نماز یاد نہیں ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ جبکہ ہمیں یہ چیز سب سے پہلے یاد کرنا، اگر کسی کو تشہد یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، سمجھ گئے نا؟ اتنی لمبی چوڑی بھی نہیں ہے کہ ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے سن کے یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نہیں یاد کر سکتا ہے تو آج موبائل سب سے آسان چیز ہے، ریکارڈ کرے اور بارہا اس کو اکثر سنتا رہے، انشاءاللہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سن کے بھی تشہد یاد ہو سکتی ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوشش کرنا ہے، اور کوشش میں انسان کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ کسی کی کوشش کیا ہے؟ رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب تک انسان دین کی راہ میں کوشش کرتا رہتا ہے، جب تک منزل تک نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو کوشش کرنا چاہیے، کوشش ہمارا کام ہے اور کامیابی دینا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ فرائض واجبات کو پھر میں ابھی بیان کروں گا، ابھی کم سے کم 5 دن اور نماز کے اوپر بیان چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی واجبات کو شمار نہیں کرایا، نماز کے اندر سنتیں کیا ہے وہ بھی ہم نے شمار بھی کیا ہے، صرف جو بہت زیادہ جس کی وجہ سے نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے ابھی صرف ان کو بتایا۔ نماز کے شرائط جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، نماز کے فرائض جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، وضو اور غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو یہ صرف اور صرف تمہید ہے، کس کی؟ صرف اور صرف نماز کی یہ تمہید ہے، سمجھ گئے؟ نماز کے لیے ان ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے، غسل یہ نماز کے لیے ضروری ہے، وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وقت اور نیت استقبال قبلہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز کے لیے ضروری ہیں۔ ابھی تو صرف نماز کو سیکھنے کے لیے ابھی تو نماز کی تمہید بیان کی گئی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ کسی نے پوچھا، کسی سے عالم سے پوچھا کہ نماز درست کرنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، زندگی بھر اگر آپ نماز سیکھیں تو آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں سیکھ سکتے ہیں، اور ہم تو ایک دن بھی کوشش نہیں کرتے نماز سیکھنے کی، تو ہماری نمازیں کہاں تک درست ہوں گی؟
سمجھ گئے نا. بہت بڑے عالم یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز درست. نماز کے اتنے مسائل ہیں جو کتابوں میں بھی موجود نہیں، وہ مسائل بھی نماز میں پیدا ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے نا. اکثر کتابوں پہ کون سے مسائل ملتے ہیں جو انسان کو اکثر و بیشتر پیش آتے رہتے ہیں، اور کبھی نماز میں وہ کنڈیشن اور کیفیت بن جاتی ہے کہ وہ کتاب میں وہ مسائل بھی موجود نہیں ہوتے ہیں. سمجھ گئے نا. تو پھر رابطہ کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے. آخر یہ مسئلہ آج نیا پیدا ہوا، اس کا حل کیا ہے؟ سمجھ گئے. تو کم سے کم اگر ہم باریکی نہیں سیکھ سکتے ہیں تو جو موٹے موٹے اور آسان مسئلے ہیں ہمیں وہ تو کم سے کم یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے بتا سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے. شاید ابھی بھی آپ لوگ جھجکتے یہ ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہیں گے تو دوسرے لوگ کیا سوچیں گے. ہم بارہا کہتے ہیں یہاں پہ کسی کو شرمانے اور جھجکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمجھ گئے نا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کوئی یہ کہے کہ یار تو بھلا یہ تجھے یاد نہیں تھا، یہ بھی کوئی کسی سے نہ کہے. سمجھ گئے نا. یہاں سب سمجھے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو کوئی آسان مسئلہ بھی پوچھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ اس کے لیے تو مشکل ہے جو پوچھ رہا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے آپ کے حساب سے آسان ہے. سمجھ گئے نا. اب ہمیں پورا قرآن یاد ہے، ہم کہیں یہاں سے پڑھ لو وہاں سے کر لو، تو آپ تو یہ کہیں گے ہمیں 2 صورتیں یاد نہیں، آپ کہہ رہے یہاں سے پڑھ لو وہاں سے پڑھ لو. تو آپ کے لیے تو وہ چیز مشکل ہے، بھلے ہمارے لیے آسان ہے. سمجھ گئے. کسی کو کچھ پوچھنا؟ خیر پھر میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی شرم محسوس کرے تو وہ شرم محسوس بالکل نہ کرے، اپنے مسائل کو رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ اسی لیے یہاں پہ اگر بہت پوری مسجد بھری ہوتی، اگر ہم آپ سے کہہ دیں آپ سناؤ، یہ بھی ہم انداز نہیں اپناتے. بہت سارے لوگ یہ کہتے کھڑے ہو جاؤ تمہیں یاد ہے تو بتاؤ. سمجھ گئے نا. اس میں بھی آدمی شرم محسوس کرتا ہے. جمعے میں اس لیے نہیں کہتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں. یہاں پہ تو سب اپنے گھر کے حساب سے بیٹھے ہوئے، جیسے آپ فیملی میں بات کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. نہ دوسرے کے محلے کا ہے، نہ آپ کی بات شہر میں جائے گی نہ قصبے میں جائے گی. دوسرے لوگ کہیں گے بتائیے ثنا یاد نہیں ہے. بتائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو. ہاں جیسے اگر آپ تنہا اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں پڑھی جائیں گی، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد. اس کے بھی 3 طریقے ہیں، لیکن زیادہ باریکی سے آدمی کہے گا پھر یہ والی پڑھیں یا یہ والی پڑھیں. 3 طریقے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد اور ربنا لک الحمد. یہ تینوں طریقے، تو تینوں میں سے جو چاہو وہ پڑھ سکتے ہو. ہاں وہ یہ کہ آپ کے لیے وہی بہتر ہے. سمجھ گئے. یہ تینوں یاد کرو گے تو پھر پتہ نہیں ادھر کا ادھر ملاؤ گے اور ادھر کا ادھر ملاؤ گے. اس لیے بہتر ہے وہی پڑھو جو اس لیے جو مشہور ہے وہی چیزیں ہم بتا رہے ہیں. اپنی طرف سے اس لیے نہیں بتا، جب یہ مکمل یاد ہو جائیں گی تب پھر آپ کو بتائیں گے. ہم نے وضو میں بھی وہ نہیں بتایا تھا. آدمی کہے گا ہم نے زندگی بھر پہلے اپنے چہرے کو دھلا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھلا، پھر مسح کیا ہے اور پھر پیروں کو دھولا. مسئلہ تو یہ بھی اگر آپ پیر کی طرف سے شروع کر دیں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا. سمجھ گئے نا. لیکن آپ کے لیے نیا ہوگا کہ آپ کہیں گے ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے دیکھا کہ پہلے چہرہ دھلا جاتا ہے پھر ہاتھ دھلے جاتے ہیں، لیکن یہ نئے مولانا جو یہ بتا رہے پیروں سے شروع کر دو. سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے.